السلام علیکم دوستو، کافی سارے لوگوں نے سوال کیے ہیں اردو نیوز سے اور انہوں نے ان کا جواب دیا ہے۔ یہ سوال ہیں اقامے کے حوالے سے کہ بہت لوگوں کا اقامہ جو ہے کسی کا 1.5 مہینے کا بڑھا ہے، کسی کا 3 مہینے کا بڑھا ہے اور کسی کا بڑھا نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال بھی اس سے کچھ ریلیٹڈ ہوں۔ اگر چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، کیونکہ خبروں کے ساتھ ہم آپ کو ثبوت بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے محمد عیسیٰ خان کا سوال ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے میرا اقامہ پہلے 3 ماہ کے لیے تجدید ہو گیا تھا مگر اب نہیں ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے سعودی حکومت نے جو ہے 3 مہینے کا اعلان کیا تھا اقامے کو ایکسٹینڈ کرنے کا، اس کے تحت ان کا اقامہ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، پر اب جو اعلان ہوا تھا دوبارہ سے اقامہ جو ہے تجدید کرنے کے بارے میں، تو اس میں ان کا اقامہ تجدید نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیے انہوں نے جواب دیا ہے، سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے سبب حکومت نے مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقامے میں 3 ماہ کی خصوصی رعایت دی تھی، جس کا آغاز مارچ 2020 سے کیا گیا تھا۔ کیونکہ فلائٹ بند تھی اور لاک ڈاؤن تھا کورونا وائرس کی وجہ سے، تو مارچ 2020 سے جو ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا، یہ شروع کیا گیا تھا۔ پہلی رعایت ان غیر ملکیوں کے لیے تھی جو مملکت میں مقیم تھے، ان کے اقامے کی مدت میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی تھی۔ پہلے جو حکم آیا تھا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے تھا جو سعودی عرب کے اندر موجود تھے اور ان کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ دوسری مرتبہ خصوصی رعایت مملکت میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کے اقامے میں دی گئی جو خروج عہدہ پر مملکت سے باہر گئے ہوئے تھے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازیں تاحال بند ہیں۔ کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں وہ بند ہیں، تو اس وجہ سے ان کے جو ہے اقامے کو بڑھا دیا تھا، جن کا خروج عہدہ پہ جو اپنے ملک میں گئے تھے ان لوگوں کے لیے۔ سعودی عرب میں اقامے پر مقیم تارکین جو چھٹی گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہ لوٹ سکے، یعنی جو لوگ ابھی واپس نہیں آ سکے، سعودی عرب سے باہر ہیں ابھی اپنے ملکوں میں، تو ان کے اقامے کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا۔ دوسری رعایت ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ تاہم اس امر کا خیال رکھا جائے کہ رعایت کا اطلاق اس وقت سے شمار کیا جاتا ہے جب سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہوئی تھی، یعنی مارچ سے، اس حساب سے 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ یعنی مارچ میں جو ہے انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کر دیا گیا تھا، تو وہاں سے 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس کو۔ وہ غیر ملکی جو مملکت میں رہ رہے ہیں اور چھٹی نہیں گئے، ان کے لیے پہلے رعایت دی جا چکی تھی، اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ اپنا اقامہ وقت پر تجدید کرا لے تاکہ جرمانے سے بچ سکیں، بصورت دیگر تاخیر پر 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ جو پہلے سعودی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا اقامے کو بڑھانے کے لیے، وہ ان لوگوں کے لیے کیا گیا تھا جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اور ان کے اقامے کو مارچ سے بڑھا دیا گیا تھا 3 مہینے کے لیے۔ پھر جو ہے دوبارہ سے اعلان ہوا اقامے کو بڑھانے کے لیے، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہوا تھا جو سعودی عرب سے باہر ہیں، چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، خروج عہدہ پر ہیں، ان کے اقامے کو جو ہے بڑھا دیا گیا ہے 3 مہینے کے لیے۔ حاجی خان نے دریافت کیا ہے کہ میرا اقامے کی تجدید 1.5 ماہ کی گئی ہے جبکہ 3 ماہ کی ہونی تھی۔ دیکھیے یہاں پر ان کا سوال ہے کہ ان کا جو اقامہ ہے وہ 1.5 مہینے کے لیے ہی بڑھایا گیا ہے اور جو شاہی حکم جاری ہوا تھا وہ 3 مہینے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی رعایت 3 ماہ کی ہے، جس کا آغاز اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی مارچ 2020 سے۔ اس حساب سے اقامے کی تاریخ دیکھ کر 3 ماہ کے لیے تجدید کی گئی تھی۔ آپ کے اقامے کی تاریخ کے مطابق تجدید کی گئی ہے۔ مجر الدین کا سوال ہے کہ خروج عہدہ لگوانے کے بعد کینسل کرا کے تنازل کیا جا سکتا ہے کہ، یعنی کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا خروج عہدہ لگا تھا اس کو کینسل کرا کے وہ اپنا تنازل کرانا چاہتے ہیں، یعنی ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں کسی اور کے پاس، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں پر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ جی ہاں یہ جو ہے ممکن ہے، اگر آپ کا خروج عہدہ لگا ہے تو آپ اس کو کینسل کرا کے جو ہے تنازل کرا سکتے ہیں، پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو خروج عہدہ لگا ہے آپ کا وہ ایکسپائر ہونے سے پہلے اس کو کینسل کرانا ہے۔ جہاں تک تنازل یعنی کفالت کی تبدیلی کا حوالے سے آپ کا سوال ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقامہ کارآمد ہو، یعنی اس کی مدت باقی ہو، یعنی اگر آپ اپنی کفالت چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے، ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے۔ عمران علی نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں ہوں، اس دوران پاسپورٹ ختم ہو گیا، نیا بھی بنوا لیا، کیا نقل معلومات کے لیے کفیل سے رابطہ کروں؟
इनका सवाल है कि ये पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनका जो है पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, इन्होंने दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया था, उसका जो है नकल मालूमात कराने के लिए क्या कफील से रब्ता करना पड़ेगा। तो इसमें जो है उर्दू न्यूज़ ने इसका जवाब दिया है, वो तारिकीन जिनके पासपोर्ट नए बने हैं उन्हें चाहिए कि वो जब भी मुमलकत में बैन अवी परवाज़ों पर से पाबंदी ख़त्म हो, वो पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट मंसलक कर दें। जब सऊदी अरब पहुंचेंगे तो इमिग्रेशन काउंटर पर पुराने पासपोर्ट को दिखाकर नए पासपोर्ट की एंट्री कर दी जाती है। अगर आपका कफील, मुकीम या अफसर सिस्टम से आपका पासपोर्ट की एंट्री करा सकता है तो बेहतर है कि अब तमाम मामला डिजिटल कर दिए गए हैं। जवाज़ात की सर्विस, खिदमात व तलबात के ज़रिए ये मुमकिन है। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे जिनके जवाब उर्दू न्यूज़ ने दिए हैं इकामे के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से। तो हो सकता है कि आपके सवालात भी इनसे रिलेटेड हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।